بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ہم کیسے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار کرتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ناممکن دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ دو چیزیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان تین طریقوں سے دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن دو خاص جگہ پر اس کی واضح دلیل بھی دیتا ہے۔ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو صرف قبولیت بخشتا ہے اور کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹی امیدوں کو لے کر معجزوں کا منتظر ہے اور دل انتظار کر کے تھک رہا ہے تو سنو، ایک حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور اعمال پر ہوتی ہے۔ اگر آج تم اپنی سوچ، نظریہ اور ترجیحات میں ایک مثبت تبدیلی لے آؤ گے تو بدتر حالات میں بھی اللہ کی بہترین عطا پا لو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر آ جائے اور وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے تو یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دلی دعا کو قبول فرمائے گا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکارو۔ اگر آج اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی کسی رنجش سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکارو گے تو وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، تم انہی سے اس کو پکارا کرو۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سے تین خاص عمل ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں؟ تو سنو، جب تم اپنی تکلیف کے وقت دوسروں کے سکھ کی دعا کرنے لگتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے سکھ کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھا لیتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دیتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بے شک جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اس کا اجر انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی دو خاص علامت یہ بھی ہیں، جس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب منچاہی چیزوں کا حصول تمہیں توڑ کر خاک نشین کرنے لگتا ہے اور تم ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگتے ہو، تبھی اللہ تمہاری آنکھوں پر پڑے غفلت کے پردے کو
एक एक करके हटाना शुरू कर देता है और ज़िंदगी की हसीन धोखों की कहानी तुम्हारी फ़हम किरावनी में बहने लगते हैं। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पाकीज़ा सांचे में डालकर तुमसे अहद लिया था बंदगी का। जब तुम साहिबे अकल खुद बनकर हक बंदगी का अदा करने लगो तो समझ लो अल्लाह ताला अपने नूर से तुम्हारी बदनसीबी की तारीकी को अनकरीब खुशनसीबी से मुनव्वर करने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो अपनी कुदरत से तुम्हारी मनपसंद अदाएं तुम्हारा मुकद्दर कर देता है, जो तुम्हें लामहदूद खुशियों के चाह में ले जाती है। तुम्हारे रब का कुरान खुद इसका इशारा दे रहा है। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुमसे सख्ती करता, मगर वो साहिबे इख्तियार होने के साथ साथ साहिबे हिकमत भी है और अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसाल से बात समझाता है और वो हर चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। उनके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का, जिनमें अल्लाह के नाम की याद का अल्लाह ताला ने रीजन दिया हो। तुम मुतमईन रहना, रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला कुन फरमाएगा तो उसकी कुन की बरकत से पैदा होने वाली रोशनी की एक छोटी सी किरण सारे गुप अंधेरे को मिटाकर नई रोशनियों से भर देगी। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपकी एक एक दुआ को सैफ़े कबूलियत अता फ़रमाए और वो मोजज़े जिसके आप मुंतज़िर हैं जल्द आपका मुक़द्दर बन जाएं और आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।